ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 تک پڑھا ہے۔ آج مزید انشاءاللہ 2 آیات 212 اور 213 کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیات پہ چند باتیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ گرامر کی تفصیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی گرامر کی کلاس کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو ایمان لائے اور متقی بنے وہ ان سے بہت بلند ہوں گے قیامت کے روز۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر اختلاف رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ پچھلی بار جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ بنی اسرائیل سے پوچھ کر دیکھو کہ اللہ نے ان کو کیسی کیسی واضح نشانیاں دیں، لیکن شکر گزاری کے بجائے انہوں نے شکاوت کا رستہ اختیار کیا اور بغاوت کا رستہ اختیار کیا، نافرمانی کا رستہ اختیار کیا۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ نافرمانیاں اور اللہ کی ساتھ بغاوت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا۔ ساری انسانیت دنیا میں امتحان کے لیے آئی اور دنیا جو ہے ان کے لیے محبوب کر دی گئی، اس کے اندر لذتیں رکھ دی گئیں۔ جو کافر و مشرک ہیں وہ ان لذتوں میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت بھی ہے اور دنیا کی جو ہے محبت بھی ان کے دل کے اندر ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر زندگی رکھتا ہے اور دنیا سے بس اتنی رغبت رکھتا ہے جتنی اس کو دنیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کافروں کی ساری جو محبت ہے اور ساری کی ساری تگ و دو ہے دنیا کمانے کے لیے ہے، تو ان کے پاس دنیا بھی زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان لوگ قیامت کے دن ان کافروں سے بہت بلند درجے پر ہوں گے۔ اور رہا یہ تمہارا اپنے مال و دولت کے اوپر یہ اکڑنا اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق وافر دیتا ہے، یہ رزق دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اختلاف دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے تو نہیں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے تو پہلا انسان نبی بنا کے بھیجا اور سارے کے سارے لوگ ایک دین پر قائم تھے۔ اس کے بعد پھر اختلاف جب رونما ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا شروع کیے اور وہ ان کو بشارتیں سناتے اور ان کو ڈراتے۔ بشارتیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارتیں دی جاتیں، اور ان کے بد عمالی کی وجہ سے ان کو آخرت میں جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اب انسان کا اپنا عمل ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے یا نہ ڈرے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے یا نہ لائے، اور اپنی آخرت سنوارے یا نہ سنوارے، یہ انسان کا اپنا کام ہے۔ اللہ پاک نے
زندگی بھی دے دی اور زندگی میں ایمان بھی دے دیا اور پھر ساری ہدایات دے دیں اور آنکھ کان اور دل بھی دیے کہ ان سے دیکھو، ان سے سمجھو، فہم حاصل کرو، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی پوری کائنات میں پھیلا دیں، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں پڑا رہے اور اپنے رب کو نہ پہچانے تو پھر آخرت میں جو اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے۔ اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو ان پر دنیا میں یقیناً کچھ تنگیاں بھی آئیں گی، کچھ مسائل بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی اور کچھ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، لیکن آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سنوار دی ہے، ان کے لیے رکھ دی ہے، اور جس کے اندر بہت بے شمار نعمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی ایسی لذتیں رکھی ہیں جو نہ کسی دماغ میں آ سکتی ہیں اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی جو ہے وہ قدر کرنے کی اور ان کے ساتھ رغبت اختیار کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی آخرت سنواریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگوں کے لیے دنیا مزین کر دی گئی۔ زُيِّنَ فعل مجہول ہے، لِلَّذِينَ مرکب جاری ہے اور الَّذِينَ اس میں موصولہ جمع کے لیے، کفروا فعل ہے، تو دو افعال ہیں، ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ زُيِّنَ مادہ زا یا نون، باب صبحہ ماضی کا پہلا صیغہ، زینا مضارع یزینو، صبحہ یصبحو، زینا یزینو۔ زینا کدھر ہے؟ صبحہ کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے خوشنما بنا دیا۔ زینا مجہول ہے، اسے خوشنما بنا دیا گیا۔ کفروا مادہ کافارا، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، کافرا مضارع کا پہلا صیغہ، یکفرو، نصرہ ینصرو، کفرا یکفرو۔ کفرو کدھر ہے؟ نصرو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے انکار کیا۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا یہ مرکب اضافی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ اور مذاق اڑاتے ہیں، واو عطفہ، یسخرون فعل ہے۔ یسخرون مادہ سین خا را، باب سامیہ ماضی کا پہلا صیغہ، ساخرہ سامیہ کے وزن پہ، مضارع یسخرو، سامیہ یسمعو، ساخرہ یسخرو۔ یسخرون کدھر ہے؟ یسمعون کے وزن پہ، فعل مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب مذاق اڑاتے ہیں۔ من الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ من الذین مرکب جاری ہے، الذین اسم موصولہ، آمنوا فعل ہے۔ آمنوا مادہ الف میم نون، باب ہے مزید فی کا اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آمنا مضارع یؤمنو، اسلمہ یسلمو، آمنا یؤمنو۔ آمنو کدھر ہے؟ اسلمو کے وزن پہ، وہ سب ایمان لائے، فعل ماضی جمع غائب مذکر۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ والذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی بنے، واو عطفہ، الذین موصولہ، اتقوا یہ فعل ہے۔
اتقو مادہ وا قاف یا باب اختلافا ماضی کا پہلا صیغہ اتقا مضارع کا پہلا صیغہ یتقی اختلافا یختلف اتقا یتقی امر ہے اتقو اختلافہ میں واحد کے لیے امر اختلف جمع کے لیے اختلفو امر اتقا کے لیے واحد اتقی اور جمع کے لیے اتقو تم سب ڈرو فوقہم یوم القیامت ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے بہت بلند ہوں گے فوقہ ظرف مکان ہے ہم ضمیر جمع غائب کے لیے یوم ظرف زمان ہے دیکھیں ظرف مکان اور زمان کا ڈفرنس فوقہ اوپر کی جگہ ہے تحت نیچے ہوتا ہے تو یہ کسی جگہ کا ذکر ہو رہا ہے یوم ایک وقت ہے تو اس کو ظرف زمان کے طور پہ لایا گیا یوم القیامت مرکب اضافی ہے واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتا ہے واو عطفہ اللہ فاعل اور یہ مبتدا ہے یرزق فعل ہے یرزق مادہ را زا قا باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ رزقا مضارع یرزق نصرہ ینصرو رزقا یرزقو یرزقو کدھر ہے ینصرو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر کے لیے وہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے من مفعول بہ ہے یرزقو کا یعنی جس کو من موصولہ کے طور پر اور مفعول بہ ہے یشاء فعل ہے من یشاء من اسم موصولہ یشاء مادہ شین یا حمزہ باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ شاء مضارع کا پہلا صیغہ یشاء فتح یفتح شاء یشاء یشاء کدھر ہے مضارع واحد غائب مذکر کے لیے وہ چاہتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حسابی بے حساب بے غیری مرکب جاری غیر حسابی یہ مرکب اضافی بنتا ہے کان الناس امتم واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر اختلاف رونما ہوا تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے کان الناس ابتدا میں لوگ تھے کانا فعل واحد ہے الناس فاعلین جمع ہے تو واحد فعل کے ساتھ جمع کیوں آ گیا اصول ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو اور وہ فعل کے بعد ترتیب کے ساتھ آ رہا ہو تو وہ اگر جمع کی صورت میں ہو تو اس کا فعل واحد ہی آئے گا یہ اصول ہے الناس کانا کا اسم ہے اور اسم کانا کا جو ہے مرفوع حالت میں آتا ہے خبر اس کی منصوب حالت میں ہوتی ہے اور اس کے لیے ٹپ یاد رکھیے کان اللہ خبیرہ کانا مادہ کاف واو نون فعل ناقصہ ہے اور فعل ناقصہ کون سے ہوتے ہیں جس مادہ میں کوئی ایک آدھ حرف جو ہے وہ ویک لیٹرز یعنی حروف علت میں سے آ جائے ماضی کا پہلا صیغہ کانا مضارع یکونو کانا یکونو اصل میں یہ باب ہے نصرہ نصرہ ینصرو اسی کے اوپر ہے کانا یکونو کانا کدھر ہے کانا ماضی واحد غائب مذکر کے لیے وہ تھا امتم واحدتن ایک ہی امت امتن کانا کی خبر ہے کانا کا اسم الناسو حالت رفع میں تھا امتن اس کی خبر جو ہے حالت نصب میں ہے مرکب توصیفی ہے فبعث اللہ النبیین تب اللہ نے نبی بھیجے اور یہ جملہ فعلیہ ہے فا عطفہ ہے بعث فعل ہے اللہ فاعل ہے اور النبیین مفعول بہ ہے بعث مادہ با عین سا باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ بعث مضارع یبعث
فتح یفتح باعثا یبعثو، باعثا کدھر ہے؟ فتح کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے بھیجا، اس نے اٹھایا، کس کو؟ اپنے نبیوں کو۔ مبشرین و منذرین، بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے۔ مبشرین یہ حال ہے، اور آگے واو عاطفہ، اور منذرین یہ معطوف، یہ بھی حال ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبی بھیجے اور ان کی حالت کیا تھی، یعنی کیا مقام تھا ان کا؟ مبشرین بشارتیں دینے والے تھے، منذرین ڈرانے والے تھے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 112 اور 113 کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہمیں مستفید ہونے کی اور ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے پیش کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔